نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 103 سے 107 تک ابھی تلاوت کی گئی ہے، اور یہ سورۃ الانعام کا 13واں رکوع اور وَإِذَا سَمِعُوا 7ویں پارے کا آخری اور 19واں رکوع ہے۔ گزشتہ آیت نمبر 102 اور اس سے پچھلی آیتوں میں اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئیں، آفاق عالم میں، خود ہماری ذات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی طاقت کو بیان کر کے فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، لوگوں وہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا خالق اور پیدا کرنے والا ہے، فاعبدوہ، بس اس کی عبادت کرو، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے۔ اس کے بعد مزید اللہ تعالی کی قدرت کی نشانی بیان کی جا رہی ہے، لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی۔ تفصیل میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تمام کے تمام انسان، حیوان، جانور جتنے بھی ہیں، جتنوں کی نگاہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اور وہ اللہ تمام نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، اس کی ذات اتنی ہی لطیف ہے، الخبیر، وہ اتنا ہی باخبر ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کے سامان پہنچ چکے ہیں۔ فمن ابصر فلنفسی، اب جو شخص آنکھیں کھول کر دیکھے گا، فلنفسی، اپنے ہی فائدے کے لیے ہوگا، اپنا ہی بھلا کرے گا۔ ومن عمی، اور جو شخص اندھا بن جائے گا، فعلیہا، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا یا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور مجھے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ سے فرما رہے ہیں وما انا علیکم بحفیظ، اور مجھے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری نہیں سونپی گئی ہے۔ وکذالک، اللہ تعالی ارشاد فرماتے اسی طرح، نصرف الآیات، ہم قرآن کی آیتیں مختلف طریقوں سے بار بار واضح کرتے ہیں۔ ولیقولوا، اور بلا آخر یہ لوگ یوں کہتے ہیں، درستہ، تم نے کسی سے سیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں تم نے کسی سے سیکھا ہے، درستہ۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور جو لوگ علم سے کام لیتے ہیں، جاننے والے ہیں، ان کے لیے ہم حق ظاہر کر دیں گے۔ وَلِنُبَيِّنَهُ، اور ہم اس قرآن کو ہم ظاہر کر دیں گے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کے لیے جو علم سے کام لیتے ہیں یا جو جاننے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما رہے ہیں، اتبع، آپ پیروی کیجئے، آپ اتباع کیجئے، ما، اس چیز کی، اوحی الیک من ربک، جو وہی بھیجی گئی ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اسی کے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ اعراض کیجئے یا بے پرواہ ہو جائیے عن المشرکین، شرک کرنے والوں سے۔
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ما اشرکو تو یہ لوگ شرک نہ کرتے. وما جعلناک علیہم حفیظا، اور ہم نے آپ کو وما جعلناک علیہم حفیظا، اور ہم نے آپ کو نہیں بنایا ان پر حفاظت کرنے والا. وما انت علیہم وکیل، اور نہ آپ ان کے کاموں کے ذمہ دار ہیں. تو پہلی آیت آج کے درس میں پڑھی گئی ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، یعنی اللہ تعالیٰ کو. وہو یدرک الابصار، اور وہ تمام نگاہوں کو پا لیتا ہے. وہو اللطیف الخبیر، اس کی ذات اتنی ہی لطیف ہے یعنی باریک ہے، تفصیل آگے انشاءاللہ. الخبیر، وہ اتنا ہی باخبر ہے. یہاں پر ایک جملہ آیا ہے لا تدرکو، ادراک سے ہے. اس کا معنی پا لینا بھی کیا ہے، ادراک کا بھی کیا ہے، لیکن رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کی تفسیر کی ہے اردو کے کتاب سے احاطہ کر لینا، یعنی پورا کا پورا گھیر لینا. اس آیت کی تفسیر میں حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی لطیف اور باریک ہے کہ کوئی نگاہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پا سکتی، اور وہ اتنا زیادہ باخبر ہے کہ ہر نگاہ کو پا لیتا ہے. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کے تمام حالات سے بالکل باخبر ہیں. یعنی ساری مخلوقات، جیسے میں نے عرض کیا کہ آگے اس کی وضاحت آئے گی، ساری کی ساری مخلوقات جس میں انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی ہیں، اور اسی طرح فرشتے بھی ہیں، سب مل کر بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے. اللہ تعالیٰ کی ذات، ابھی ایک حدیث شریف بھی پڑھوں گا انشاءاللہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے. ان کی ذات کا ہم لحاظ کر لیں ایسا نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کی نگاہوں کو پوری طرح دیکھتے ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی نگاہیں حاوی ہیں کہ کائنات کا کوئی ایک ذرہ بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتا. ایک ذرہ بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتا. قرآن پاک میں موجود ہیں، ہمارے دروس میں آیتیں بھی گزری ہیں کہ ایک پتا ہے، ایک کوئی پتا گرتا نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کا اس کا پتہ ہے. ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. تو سارے انسان مل کر اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتے. اس کی تفسیر میں ایک حدیث شریف لکھی ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کے سارے انسان، جنات، فرشتے، شیطان جب سے پیدا ہوئے اور جب تک پیدا ہوتے رہیں گے، وہ سب کے سب مل کر ایک صف میں کھڑے ہو جائیں تو سب مل کر بھی اس کی ذات کا اپنی نگاہ میں احاطہ نہیں کر سکتے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت، لا تدرکہ الابصار. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ. کیا حالانکہ ہم آنکھ کو دیکھیں، چھوٹی سی ہماری آنکھ ہے، چھوٹی سی ایک آنکھ ہے، یہ آنکھ پوری مسجد کو اپنی آنکھوں میں سمو لیتی ہے. باہر نکلیں گے پورے آسمان کو ہماری آنکھیں ہیں پورے آسمان کو اپنے اندر سمو لیتے ہیں. پھر یہ سورج اور یہ چاند اس دنیا سے کئی گنا بڑے ہیں، لیکن ہماری جو آنکھ ہے وہ چاند کا بھی ادراک کر لیتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ ساری دنیا کی آنکھیں مل کر بھی اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی ہیں. یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں بیان کی گئی ہیں. پہلی صفت تو یہ ہے کہ انسان کی نگاہیں اللہ تعالیٰ کو نہیں پا سکتی، اور دوسری صفت یہ ہے کہ اللہ کی جو نگاہیں ہیں وہ سارے انسان کو پا سکتی ہیں. یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن پاک میں یا احادیث میں کسی عضو کا ذکر آئے، جیسے کہ ہم سنتے ہیں بیانات میں کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم جہنم میں رکھیں گے، یہاں جیسے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہیں انسان کو پا لیتی ہیں. قرآن پاک میں 29 سپارے میں اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کا ذکر ہے. یہ تمام جگہوں میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کے اعضاء کا ذکر ہے، اس کے بارے میں حضرات مفسرین فرماتے ہیں بس یہ کہو کہ ہمیں اس بارے میں پتہ نہیں ہے. بس اس کے بارے میں سوالات کرنا، اس پر ایک ہمارا درس قرآن الحمدللہ ہو چکا ہے. اس کے بارے میں سوالات کرنے کو بدعت لکھا ہے، زیادہ سوالات. بس یوں کہیں یہاں تو یہ اللہ تعالیٰ کی تجلی ہے یا یہ اللہ تعالیٰ کی ہی شایان شان ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا. ایسے موقع پر ایک بات عرض کرتا ہوں
یہ دنیا کی جو ٹیکنالوجی ہے کیا خالق کی بنائی ہوئی ہے یا مخلوق کی بنائی ہوئی ہے؟ خالق نے کہاں بنایا؟ موبائل اللہ نے کہاں بنایا؟ یہ تو مخلوق نے بنایا ہے۔ اب آپ ذرا موبائل کو کوئی مجھے سمجھ کے دکھا دے، پورا سمجھا کر دکھا دے کہ یہ ایک موبائل ہے، اس موبائل سے امریکہ میں بیٹھ کر آدمی بیٹھا ہوا ہے، سب سے دور اس لیے نام لے رہے ہیں، ورنہ چلے آپ مکہ شریف کا نام لے لیں۔ ہمارے رشتے دار عمرے پر گئے ہوئے، ہم ان کو فون کر رہے ہیں، سیکنڈ میں ہماری آواز آ رہی ہے۔ ویڈیو کال حرام ہے، یاد رکھیں، لیکن سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، وہ آدمی حرم میں ہے، ہم نے اس کو اللہ میں بچائے، کسی نے اس کو ویڈیو کال کی، وہ اس کو دیکھ رہا ہے، حرام ہے ویڈیو کال، لیکن ایک بات بتا رہا ہوں، وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح بڑی بڑی کتابیں ہیں، تفسیریں ہیں، وہ فوراً جا رہی ہیں، اتنا دور جا رہی ہیں، اتنے گھنٹے کی مسافت پر، اتنے 1000 کلومیٹر کی مسافت پر۔ اب اس ایک موبائل کو جو ایک مخلوق نے، ہماری جیسی مخلوق نے بنایا ہے، اس کو کوئی سمجھ کے دکھا دے۔ جہاز کی ٹیکنالوجی کوئی سمجھا کر دکھا دے، یہ مائک جو ہم بیان کر رہے ہیں اس کی ٹیکنالوجی کوئی سمجھا کر دکھا دے۔ وہی سمجھا سکتا ہے جس نے اس فیلڈ میں مہارت پیدا کی ہوئی ہو، وہ بھی دوسرے کو، ہمارے جیسے کو نہیں سمجھا سکتا۔ جب ایک مخلوق کی چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو خالق کا ذہن کیسے، خالق کی طرف کیسے ذہن جا سکتا ہے؟ تو دل میں تو آتا ہے، نظر نہیں آتا۔ حضرت شعر پڑھتے ہیں نا، مفتی شفیع صاحب نے یہ شعر لکھا ہے، تو دل میں تو آتا ہے، نظر نہیں آتا، میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی صفت۔ اب یہاں پر حضرات مفسرین نے ایک بات بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہونا کیا ممکن ہے یا نہیں ہے۔ اس پر اس آیتوں میں تفسیر بیان کی گئی ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں ہو سکتی۔ کوئی کسی کے دل میں آ سکتا ہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہے معراج کی رات میں، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ جا کر آسمانوں پر ہوئی ہے، اور فرمایا تفسیر میں حضرت نے لکھا ہے کہ آسمانوں سے اوپر کا جو عالم ہے وہ عالم آخرت ہی ہے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں ہو سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا ربی ارینی انظر الیک، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني۔ آیت کی تفصیل اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، 9ویں پارے میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ مضمون آئے گا۔ تو دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہے۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مخلوق ہے ادنا سا سورج، سورج اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا، جب اس کو نہیں ہم دیکھ سکے تو پھر خالق عالم کا جلوہ بھلا دنیا میں کیا پائیں گے؟ ابھی تو سردیاں ہیں نا، تپش بھی کم ہے سورج کی گرمیوں کے مقابلے میں۔ ابھی کوئی باہر چلے جائے 1:50 ہو رہے ہیں، باہر جا کر سورج کو دیکھ کر دکھا دے۔ جب دنیا سورج کو ہم نہیں دیکھ سکتے، اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھیں گے؟ البتہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ابھی میں نماز سے پہلے سنتوں کے بعد دیکھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ جنت کی سب سے بڑی جو نعمت ہے، سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ سب سے بڑی نعمت جنت کی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، جیسا کہ ابھی کچھ حدیثیں انشاءاللہ تعالیٰ میں پڑھ کر سناؤں گا۔ اور باقاعدہ محدثین نے احادیث کی کتابوں میں اس پر ابواب باندھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آخرت میں زیارت نصیب ہوگی۔ تو ایک آیت تو یہ سنا دی وجوہ یومئذ ناظرہ، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ گزشتہ اتوار کو میں نے عرض کیا تھا قرآن پاک تجوید سے پڑھنا کتنا ضروری ہے، اس وقت یہی آیت میں نے پڑھی تھی، ذرا دیکھیں وجوہ یومئذ ناظرہ، یہ ہے تر و تازہ ہونا۔ ضاد کے ساتھ جب ہوگا نا ناظرہ تو اس کا مطلب ہے تر و تازہ، اور جب ضا کے ساتھ ہوگا تو ضا، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف دیکھنا۔ اب بتائیے جو کہتے ہیں تجوید کی کیا ضرورت ہے، اب بتائیے ضاد اور ضا دونوں کا مخرج بولنا کتنا مشکل ہے۔
حتیٰ کہ آپ یقین کریں جب یہ تراویحوں میں آیت آتی ہے تو ذہن میں، کیونکہ اس کو اتنا زیادہ بوجھ ہوتا ہے رکعتوں کا، تلاوت کا، سب چیزوں کا، ظاہری بات ہے رکعت بھی شمار رکھنی ہے، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پوری غلطی امام صاحب کی ہے، پتہ نہیں کہاں امام صاحب کا دھیان تھا، رکعتوں کی غلطی ہو گئی. ارے بھائی آپ اتنے کھڑے ہوئے آپ کیوں دھیان نہیں دیتے؟ امام صاحب بیچارے تلاوت بھی کریں، یاد بھی کریں، سب کچھ کریں، اب رکعتوں کا حساب بھی امام صاحب کریں، کچھ تو ہمیں بھی ساتھ دینا چاہیے. حتیٰ کہ ایک جگہ پتا چلا کہ رکعتیں ہی 19 ہوئی تھی، تو بعد میں کسی نے امام صاحب سے کہا، امام صاحب نے کہا نہیں 20 رکعتیں ہوئی ہیں. پھر نے کہا نہیں حضرت میں یقین سے کہہ رہا ہوں. کہا اچھا بھائی کون سی رکعت میں مسئلہ ہوا تھا؟ کہا حضرت ان رکعتوں میں ہوا تھا. کہا ٹھیک ہے میں نے ریکارڈ کی ہوئی ہے، میں انشاءاللہ گھر جا کر سنتا ہوں. دوسرے دن اعلان کیا ہاں بھائی رکعتیں کم ہوئی ہیں. یہ حال ہے ہمارا دھیان. جب یہ بھی اس کا موضوع نہیں ہے کہ بات دوسری طرف چلی جائے گی. یہ ہمارا حال ہے کہ ہم چاہتے ہیں سب کی سب ذمہ داری امام صاحب کی ہو، پوری ذمہ داری امام صاحب کی ہے، وہ چاہے فرائض ہوں. آپ یقین کریں کسی بھی امام صاحب سے پوچھ لیں، چاہے انہوں نے 50 سال امامت کی ہو، وہ کہیں گے مصلی کا بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک فطری معاملہ ہے، بس کیا وجہ ہے ہم نہیں پتا، بوجھ ہوتا ہے. یقین کریں اتنا زیادہ بوجھ ہوتا ہے کہ قرآن کا تراویحوں میں اور زیادہ، کہ تراویحوں میں سنانا، یاد کرنا، پھر رکعت کہاں سے شروع ہوگی، رکوع کہاں کرنا ہے. پہلی رکعت ایسا نہ ہو کہ پہلی رکعت میں تو آدھا صفحہ پڑھا، دوسری رکعت میں 2 صفحے پڑھ لیے. نماز تو ہو جائے گی لیکن مناسب نہیں ہے. تو یہ تمام چیزوں کا تب ذرا اندازہ کیجئے کیسے معاملہ. تو پہلی آیت وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، پہلی آیت یہ ہو گئی. اسی طرح دوسری آیت وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی زیارت کے بارے میں. اور بھی بہت سی آیتیں، میں 2-3 آیتیں سے سناؤں گا. تیسری آیت جس میں بڑا ہی مزہ آتا ہے، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ. کیا قرآن پاک کی تعبیرات ہیں، اللہ تعالیٰ میں اس کا لطف عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى، جو اچھے اچھے کام کریں گے ان کو وہاں بھلائیاں ملیں گی. آگے فرمایا وزیادہ، کچھ اور بھی ہوگا. یہ اس کو اردو میں ہم یوں سمجھیں کہ ایک آدمی آپ سے کہتا ہے کہ جی میں آپ کی دعوت کروں گا. آپ نے کہا اچھا بھائی دعوت کریں گے، ہوگا کیا؟ اب وہ آپ کے سامنے گنا رہا ہے، گوشت کی یہ قسمیں ہوں گی، کڑھائی بھی ہوگی، قورمہ بھی ہے، نہاری بھی ہے، باربیکیو بھی ہے، اور کوفتے بھی ہیں، قیمہ بھی ہے، یہ بھی ہے، میٹھے ہیں، سلاد، پتہ نہیں کیا کیا 40-50 آئٹم گنوا دیے. پھر کہتا ہے کچھ اور بھی ہوگا. تو ہمارا ذہن کیا ہوگا؟ ارے بھائی یہ تو ٹھیک ہے ہوگا، وہ کچھ اور کیا ہوگا؟ بتائیے ایسا ہے نہیں؟ وہ کچھ اور کیا ہوگا؟ وہ کچھ اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. تفسیروں میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو. اب ذرا یہاں ایک بات سوچئے، بعض لوگ کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ جی جو ایمان والا ہے اس کی جنت تو پکی ہے، سب سے ادنا درجے کا جو جنتی ہوگا، جو سب سے آخر میں جائے گا، اس کی جنت اس پوری دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. تو ارے بھائی پھر کیا ضرورت ہے نمازیں پڑھنے کی، روزے رکھنے کی، زکوٰۃ، قربانی، حج، فلموں سے بچنا، گانوں سے بچنا، نامحرم سے بچنا، حرام سے بچنا وغیرہ. ارے وہاں بھی مزے کرو، یہاں بھی مزے کریں. کلمہ ہم تو نے الحمدللہ کلمہ پڑھا ہوا ہے، تو ضرورت کیا ہے ان تمام چیزوں سے بچنے کی؟ کوئی فجر میں اٹھو، پھر ظہر کی گرمیوں میں جاؤ، لو چل رہی ہے، روزے رکھو، یہ ضرورت کیا ہے ان چیزوں کی؟ وہاں بھی مزے کرو کیونکہ کلمہ پڑھا ہوا ہے، یہاں بھی مزے کرو، نعوذ باللہ حرام کام کرتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں، جنت تو ملنی ہی ملنی ہے. پھر یہاں تک جرأت کرنا کہ تھوڑا بہت جہنم میں جل جائیں گے تو کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تمام انعامات اس وقت ہے، آخری جنتی کا معاملہ اس وقت ہے جب خاتمہ ایمان پر ہو جائے. اس خاتمہ ایمان پر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. اور ایمان پر خاتمے کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی اسلام کے خلاف کوئی بات نہ بولی ہو. یہ مطلب نہیں ہے کہ مرتے وقت کلمہ بھی پڑھا ہو. یہ ذہن سے بات نکال دیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کلمے کی موت کا مطلب یہ ہے، خاتمہ ایمان پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آخری وقت میں اس نے کلمہ بھی پڑھا ہو. ایسا نہیں ہے. کلمے کی موت کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی بات نہ بولی ہو. اسلام میں نماز ہے، ضرور جو چیزیں ہیں بنیادی شاعر اسلام، ان کے خلاف کوئی بات نہ بولی ہو. ٹھیک ہے مرتے وقت کوئی ایک آدمی سو رہا ہے اور سونے کے دوران انتقال ہو گیا، اس نے کلمہ کیسے پڑھا؟ اور بھی بہت سی مثالیں ہیں. تو یہ سارے مزے اس وقت ہیں جب کہ خاتمہ ایمان پر ہو. اب ذرا ایک بات سنیے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنم میں ایک شخص ہوگا. سنیں ذرا، جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ارے چھوڑو کیا محنت کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، تھوڑی بہت جہنم کی سزا بھگت کر چلے جائیں گے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ خود دنیا کی آگ میں ہم ہاتھ لگا کر دکھا دیں، یہ آگ دوزخ کی آگ کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے.
آخری جو آدمی، جو آخری نہیں، جو ایک آدمی آخرت میں قیامت کے دن جب دوزخ سے نکالا جائے گا اس کی سزا پوری ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں پہنچا دیں گے. حدیث میں جملہ ہے، اللہ تعالیٰ میری ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا جہنمی، جنت میں آنے کے باوجود. اب جو جنتی ہوں گے وہ پہچان لیں گے یہ وہ شخص ہے جو جہنم سے ہو کر آیا ہے. پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا کہ اے اللہ آپ نے مجھے جہنم سے نکال دیا تو یہ جو میرے اوپر ایک داغ لگا ہوا ہے جہنمی کا یہ بھی آپ ہٹا دیجئے. اللہ تعالیٰ ہٹا دیں گے. بتائیے یہ رسوائی کم ہے؟ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اب اس دوران جنت کے جتنے مزے ہوئے، جنتیوں کو جو جنت کے مزے ملے اس سے تو ہم محروم ہو گئے خدا نہ خواستہ نا. جو بڑے مزے سے کہتے ہیں بھائی جو وہ بھگت کر چلے جائیں گے کیا فرق پڑتا ہے. آپ بتائیے کہ اگر کوئی بڑا آدمی، کوئی وزیر، بادشاہ وغیرہ کہے کہ سب مجھ سے ملنے آنا اور وقت جو ہے وہ 9 سے لے کر 6 بجے تک ہے، لیکن فلانے تم جو ہے 10 بجے آنا، تمہارے شروع کے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ تمہارے لیے نہیں ہے. بتائیے اس شخص کی کیا حالت ہوگی کہ پتہ نہیں وہ کیا کیا وہاں مزے کر رہے ہوں گے، اس سے میں محروم ہو جاؤں گا. ایسی اور بھی بہت سی باتیں ہیں. اس لیے جرأت نہیں دکھانی چاہیے، اپنی کمزوری اللہ تعالیٰ کو دکھانی چاہیے کہ اللہ میں کمزور ہوں، مجھے دخول جنت اولی عطا فرما دیجئے. تو فرمایا کہ لا تدرکوا الابصار. تو یہ جنت کے اللہ تعالیٰ کے آخرت میں جو دیدار ہوگا اس کے بارے میں اب یہاں پر جو حضرت مفتی شفیع صاحب نے 1-2 حدیثیں لکھی ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں. ایک اور آیت جو ہم حضرت سے بیان میں 12 مرتبہ سن چکے ہیں، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. ہرگز نہیں، یہ کفار اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے. معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. یہاں حضرت نے لکھا ہے آخرت میں حق تعالیٰ کی زیارت مختلف مقامات پر ہوگی، محشر میں بھی، جنت میں پہنچنے کے بعد بھی، اور اہل جنت کے لیے ساری نعمتوں سے بڑی نعمت حق تعالیٰ کی زیارت کی ہوگی. اب سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت میں داخل ہو جائیں گے تو حق تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ جو نعمتیں جنت میں مل چکی ہیں ان سے زائد اور کچھ چاہیے تو بتلاؤ ہم وہ بھی دے دیں. وہ لوگ عرض کریں گے یا اللہ آپ نے ہمیں دوزخ سے نجات دی، جنت میں داخل فرمایا، اس سے زیادہ ہم اور کیا چاہیں. اس وقت حجاب درمیان سے پردے اٹھا دیا جائے گا اور سب کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی اور جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر یہ نعمت ہوگی. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات چاند کی چاندنی میں تشریف فرماتے، 14ویں رات کا چاند تھا، آپ موجود تھے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مجمع تھا. آپ نے چاند کی طرف نظر فرمائی اور پھر فرمایا کہ آخرت میں تم اپنے رب کو ایسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہیں. اچھا، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو جنت میں خاص درجہ عطا فرمائیں گے. اب بتائیے خاص درجے کے لیے خاص محنت بھی تو کرنی پڑے گی نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. جنت میں خاص درجہ عطا فرمائیں گے، ان کو روزانہ صبح و شام حق تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی. اور وہ بات آگے لکھی ہوئی ہے جو میں نے عرض کی تھی کہ یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زیارت دنیا میں ہوئی تھی، وہ معراج میں ہوئی تھی، اور معراج کا انکار کرنا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس پر بھی فتویٰ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ارے بھائی آج سے تقریباً 150 برس پہلے لے لیں، ایک آدمی حج پہ جا رہا ہے، اس سے وہ کہتے ہیں بھائی کب حج پہ پہنچو گے؟ اب مجھے نہیں پتا، ہم 1 مہینہ لگا دیتے ہیں، چلیں. ارے 1 مہینہ؟ ارے بھائی تمہیں کچھ پتا ہے ایسے چیز آنے والی ہے کہ تم 4 گھنٹوں میں تم جدہ پہنچ جاؤ گے. وہ کیا کہے گا؟ جھوٹا کہیں گا، پاگل کہیں. کون سا گھوڑا ہوگا بھائی؟ کیا چیز ہوگی جو مجھے 4 گھنٹے میں؟ بتائیے مذاق اڑائے گا نہیں اڑائے گا؟ آپ مجھے بتائیے وہ مذاق اڑائے گا نہیں اڑائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم لوگ تیز ترین گھوڑوں پر بھی چلے جائیں، بحری جہاز میں بھی ہم چلے جائیں، پتہ نہیں کتنے دن لگیں گے، اور تم مجھ سے بولتے ہو کہ 4 گھنٹوں میں پہنچ جائیں گے. بتائیے جس طرح ہم اس کو کہیں گے ارے ایسی ٹیکنالوجی آنے والی ہے، اسی طرح دین کی باتیں کیوں نہیں مانتے؟ دنیا کی سب باتیں مانتے ہیں. سمندر کے اندر وہ کیبل ڈالی ہوئی ہے، وہ کسی نے کہا لطیفہ سنا ہے کہ وہ کیبل اس لیے خراب ہو گئی ہے کہ وہ مچھلیاں کھا رہی ہے. تو کسی نے کہا کہ مچھلیوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا نے کبھی یہ کیبل نہیں کھائی، ہم نے کہاں سے کھانا شروع کر دی ہے. تو یہ چیزیں کیسے کبھی سمجھ میں آتا ہے؟ پانی اور کرنٹ کبھی ایک ملاپ ہو سکتا ہے، لیکن پانی میں تاریں لگی ہوئی ہیں. جتنی چیزیں اگر ان میں ہم چلتے چلے جائیں گے اور ان سب چیزوں کو ہم مانتے ہیں، سائنس کی تمام ٹیکنالوجی کو ہم مانتے ہیں. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے،
اتنے میں فرمایا یا ساریہ جبل، اے میرے دوست ساریہ پہاڑ کی طرف رخ کرو، اس کے پیچھے ایک لشکر آنے والا ہے۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک وہ آواز گئی، وہ پہنچے اور لشکر تھا، اس پر حملہ کر دیا۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آواز، حضرت عمر نے دیکھ بھی لیا، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے 1000 کلومیٹر دور تھے، ان کو دیکھ بھی لیا، آواز بھی چلی گئی، اور وہ گئے تو وہ موجود بھی تھا۔ ہمارا موبائل کیا ہے، وہی ویڈیو کال حرام ہے، لیکن یہاں پر بیٹھ کر ہم امریکہ والے، لندن والوں، افریقہ، آسٹریلیا جو اتنے ہزاروں کلومیٹر دور ہیں، ان کو ہم دکھا سکتے ہیں؟ نہیں دکھا سکتے کہ دیکھو یہ ہماری آواز وہاں جاتی ہی نہیں جاتی۔ تو ہمارا ایسا آلہ ہمارے پاس آ گیا کہ ہم اتنے دور کے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں کو اتنا بھی نہیں عطا فرما سکتے؟ اسی طرح صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ افریقہ کے، لکھا ہے کتابوں میں، افریقہ کے جنگلوں میں پہنچے، مشہور ہے افریقہ کے جنگل، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو وہاں پر حشرات الارض اور یہ درندے وغیرہ تھے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے جانوروں، اے حشرات الارض، نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، فإنا نازلون، ہم یہاں قیام کرنے والے ہیں، فمن وجدناه بعده قتلناه، جس کو ہم نے اس اعلان کے بعد یہاں پایا ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ تاریخ میں لکھا ہے ایک ایک کر کے جانور وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ یہ حضرات صحابہ کی ایمانی کیفیت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نعوذ باللہ اشکال کرنا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرعون پیچھے تھا، سامنے اتنا ہزاروں فٹ گہرا پانی سمندر کا تھا، دریا کا تھا، انہوں نے عصا مارا، راستے بن گئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کے دور میں یہ بات سمجھنا بھی، یہ قاری حنیف جالندی صاحب کی تقریر ہے جو اشرف المدارس میں ہوئی تھی، آج کے دور میں یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی۔ کیسے دریاؤں میں راستے بنے ہوئے یا نہیں بنے ہوئے؟ تم لوگ اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے دریاؤں میں راستے بنا سکتے ہو، ہماری گاڑیاں اس میں سے گزر سکتی ہیں، اور اللہ کے پیارے اور لاڈلے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا بھی معجزہ نہیں مل سکتا نعوذ باللہ کہ وہ دریاؤں میں چلے جائیں۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں محبت کی کمی کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یعنی دنیا کی سب ٹیکنالوجی ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے، آج کوئی ہمیں کوئی ٹیکنالوجی بتائے ہمیں وہ سمجھ میں آ جائے گی، لیکن معجزات کے بارے میں شک کرنا ہے، ارے معجزات ہے ہی وہ جو ہماری عقل میں نہیں آتا، جو بات ہماری عقل میں آ جائے وہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، تو یہ معجزہ کہاں رہا؟ معجزہ تو کہتے ہی اسی کو ہے جو ہماری جو عقل ہے اس سے بڑھ کر ہو، ورنہ وہ معجزہ کیا رہا؟ وہ معجزہ ہی نہیں ہے، وہ تو عام سی بات ہے، ہر ایک کر سکتا ہے۔ یہ معجزہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیتے ہیں، اور اپنے پیاروں کو جب چاہتے ہیں کرامت دیتے ہیں۔ پھر یہ معجزہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ اختیار میں نہیں انبیاء علیہ الصلوۃ۔ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا معاملہ کہ بیٹا کنویں میں ہے، کم عمر تھی، 12-13 سال یا 15 سال کے تھے، تکلیف کنویں میں ذرا کہنا آسان ہے، ذرا اپنی اولاد کے بارے میں سوچیں کہ کنویں میں گٹر ہے ہمارے یہاں، اس میں گرا ہوا ہے، بتائیے کتنی پریشانی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ضرورت تھی کہ ان کو پتا چلے میرا بیٹا کہاں ہے، لیکن اللہ نے نہیں چاہا تو معجزہ ظاہر نہیں ہوا۔ لیکن جب اللہ نے چاہا 13ویں سپارے میں موجود ہے، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو تو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کا بیٹا تو مر چکا، بھیڑیے نے اس کو کھا لیا، اگرچہ حضرت یعقوب علیہ السلام مطمئن نہیں ہوئے تھے، فرمایا یہ کیسا بھیڑیا ہے جو قمیص بالکل سالے میں اور میرے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا؟ کیونکہ مجرم کتنا بھی چالاک ہو وہ کہیں نہ کہیں غلطی ضرور کر ہی لیتا ہے۔ اب بھیڑیا کھا لیا بیٹے کو اور قمیص بالکل صحیح سالم تم لے کر آئے ہو، بڑا ہی عقل مند اور ہوشیار بھیڑیا ہے بھائی جو کپڑے اتار کر پھر کھاتا ہے۔ لیکن حضرت کچھ بھی ہو، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں میں تو انتقال ہو چکا تھا نا۔ کیا فرمایا؟ اب بیٹے کی خوشبو چلی ہے کرتے کی، وہاں پر یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام خود موجود ہیں، خوشبو نہیں آ رہی ہے۔ ذرا غور کریں معجزے کے معاملات، خوشبو نہیں آ رہی ہے، اور اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی ضرورت تھی، یوسف علیہ السلام کو بھی ضرورت تھی میرے بابا کو پتا چل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے، نہیں پتا چلا۔ اور جب اللہ نے چاہا اب اتنی ضرورت نہیں تھی دنیا کے لحاظ سے، کیونکہ یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ انتقال ہو گیا ہے، اگرچہ ان کا دل نہیں مانتا تھا، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے ہوئے ہیں، لیکن جب اللہ نے چاہا تو یہاں قریب میں پتہ نہیں چل رہا، یہاں اتنا دور سے خوشبو آ رہی ہے، انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ کیا یہ معجزات کے معاملات ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں پتہ چل جاتا ہے۔ خیر،
تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو دین کی باتیں ہوں چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، جب وہ قرآن و حدیث میں آ گئی بس ایسا ہی ہے، ہمارے گناہوں کی نوست ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے۔ خیر، تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں تو یہ آ رہا ہے کہ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہو یدرک الابصار، اور وہ تمام نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ تو قرآن میں تو یہ آ رہا ہے کہ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، تو فرمایا کہ اللہ کا دیدار ہوگا لیکن پورا احاطہ تھوڑی ہوگا، دیکھنا الگ چیز ہے۔ ایک آسان سی مثال دیکھ لیں، میں مسجد اختر کو یوں دیکھ رہا ہوں تو میرا مسجد اختر کو دیکھنا تو ہے لیکن میری نگاہیں مسجد اختر کا پورا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، اللہ تعالی ہمیں سعادت نصیب فرمائے، ہم حرم مکہ میں موجود ہیں۔ آپ کو کوئی کہے بھائی کہاں ہو؟ جی میں خانہ کعبہ میں موجود ہوں۔ آپ نے خانہ کعبہ کو دیکھا؟ ہاں۔ آپ نے مسجد الحرام کو دیکھا؟ ہاں۔ تو کیا آپ نے اس کے چپے چپے کو دیکھ لیا؟ ہے کوئی یہاں پر ایسا جو کوئی پوری دنیا میں ایسا ہو جو کہے کہ میں پوری مسجد الحرام کے چپے چپے کو میں نے دیکھا ہوا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو ہے، پورا احاطہ نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے دو نام بیان ہوئے ہیں، نمبر 1 لطیف، نمبر 2 خبیر۔ خبیر کا معنی تو سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ لطیف کے کیا معنی ہے؟ نمبر 1 لطیف کا ایک معنی ہے مہربان۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا مہربان ہے کہ اس نے اپنے بندوں پر اتنے احسانات کیے ہیں کہ اس کو وہ شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو لطیف کا ایک معنی ہے مہربان۔ نمبر دوسرا معنی ہے وہ ذات جو حواس کے ذریعے معلوم نہ ہو سکتی ہو، یہ کہتے ہیں لطیف کو۔ اب ذرا سنیے، اگر ہم لطیف کے معنی مہربان سے کریں، دو تفسیریں عرض کی نا، اگر لطیف کا معنی ہم مہربان سے کریں تو تفسیروں میں لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو ہمارے گناہوں سے باخبر ہے۔ خبیر، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے باخبر ہے لیکن وہ ایسا لطیف اور مہربان ہے کہ اس کے باوجود ہمیں سزا نہیں دیتا، اور اگر سزا ملتی ہے تو بہت تھوڑی سی ملتی ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، تاکہ ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، لیکن وہ ہمارے ہر گناہ کا مواخذہ نہیں فرماتے اللہ تعالیٰ۔ تو لطیف اور خبیر یہ بتا دیا۔ تو وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اس کی ذات اتنی ہی لطیف ہے اور وہ اتنا ہی باخبر ہے۔ اور دوسری بات یہ سن لیجئے، یہاں پر دو جملے ہیں۔ پہلی اس آیت کے پہلے ٹکڑے میں تھا لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی۔ تفسیروں میں لکھا ہے لطیف کا تعلق اس کے ساتھ ہے، کیوں؟ وہ لطیف ہے اس لیے نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی۔ دوسرا جملہ تھا وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ تمام نگاہوں کو پا لیتا ہے، کیوں؟ الخبیر، وہ خبیر ہے۔ آگے چلیے، قد جاءکم بصائر من ربکم، قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کے سامان پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پر لفظ آیا ہے بصائر، جو بصیرتن کی جمع ہے۔ بصائر کا مطلب یہ ہے وہ دلائل جس سے انسان حق کو معلوم کر لے، وہ دلائل جس کے ذریعے انسان حق کو معلوم کر سکے، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، آپ کے اخلاق، آپ کے معاملات، آپ کی تعلیمات، یہ جتنی چیزیں ہیں، جتنا ہم ان میں مشاہدہ کرتے رہیں گے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ لہذا قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کے سامان پہنچ چکے ہیں۔ عرض کر دیا قرآن پاک مراد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات مراد ہیں، آپ کے اخلاق مراد ہیں، آپ کی تعلیمات مراد ہیں، آپ کے اخلاق مراد ہیں، معجزات، تمام چیزیں مراد ہیں۔ لہذا فمن ابصر فلنفسی، اب جو شخص ان کو آنکھیں کھول کر دیکھے گا، غور و فکر کرے گا، فلنفسی، تو اپنا ہی بھلا کرے گا، ومن عمی، اور جو شخص اندھا بن جائے گا، فعلیہ، تو اپنا ہی نقصان کرے گا۔ کیا مطلب؟ اندھا بننے کا مطلب کیا ہے؟ غور و فکر نہیں کرنا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب اگلی آیت میں، وما انا علیکم بحفیظ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، آپ یوں فرمائیں کہ وما انا علیکم بحفیظ، مجھے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری نہیں سونپی گئی۔ گارڈ ہے، اس کو بینک، علاقہ، مسجد جو بھی ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، کوتاہی کرے گا سزا ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ دین کی بات، قرآن پاک، احکامات،
وہ کافروں تک اور ہم تک پہنچا دیں، وہ پہنچا دیے. اب کوئی ایمان لاتا ہے نہیں لاتا تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. وما انا علیکم بحفیظ، اور مجھے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری نہیں سونپی گئی. وکذالک، اسی طرح نصرف الآیات، ہم آیتیں مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ وَلِيَقُولُوا، وہ کفار مکہ یوں کہتے ہیں، درستا، تو نے کسی سے سیکھا ہے. کیا مطلب؟ کفار مکہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں مانتے تھے. اگر اب تفسیر کا موقع نہیں، دو اتوار پہلے بھی اس پر بیان ہو چکا ہے. اگرچہ دل میں تو وہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن وہ اب یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود بنا لیا ہے. کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی ہیں، وہ کیسے ایسا کلام بیان کر سکتے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ آپ نے کسی لوہار سے سیکھا ہے. یہ ایک بات تفسیروں میں نہیں لکھی، میرے دل میں ایک ہنسی کی بات آئی، تو چلو تم بھی اسی لوہار سے سیکھ لو بھائی. کچھ تو تم بھی اسے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کسی لوہار سے یہ کلام سیکھا ہے، اللہ معاف فرمائے، اور وہ آ کر تمہیں وہ کلام سکھاتے، تو چلو تم بھی اسی لوہار کے پاس آ جاؤ. کچھ نہ کچھ تو تمہیں بھی پاسنگ مارکس مل جائیں گے، کچھ نہ کچھ تو تمہارا بھی فائدہ ہو جائے گا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے لوہار سے سیکھا ہے، اللہ معاف فرمائے، تھوڑی دیر کے لیے بفرض محال مان لیتے ہیں، اس لوہار سے جا کر سیکھا ہے تو تم اسی سے جا کر سیکھ لو. ہمیں تو وہ لوہار نہیں پتا، چلو تم کسی اور سے سیکھ لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کیا ہے لوہار سے سیکھ کر، نعوذ باللہ من ذالک. انہوں نے چیلنج کیا ہے قرآن جیسی ایک صورت بنا کر لا کر دکھا دو. تو قرآن میں تو 114 صورتیں، تم کسی سے لوہار سے سیکھ کر، کسی سے سیکھ کر اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دو، تاکہ نعوذ باللہ من ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرآن کے ذریعے جو چیلنج ہے اس کو تم پورا کر سکو. لیکن کسی میں ہمت نہیں دی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو قرآن میں ذریعے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ چلو اکیلے نہیں، پوری جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلا کلا قرآن پاک بنا کر لائے نا بقول تمہارے. چلو تم سب مل کر اس جیسی ایک صورت بنا، اکیلے نہیں، سب ملو، میٹنگ کرو، اجتماع بلاؤ، کانفرنس بلاؤ، اور سب کے سب مل کر ایک صورت لا کر دکھا دو. کیا یہ دلیل نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں؟ ایسا زبردست کلام فرمایا کہ وہ درست تھا. تو وہ یوں کہتے ہیں آپ نے کسی سے سیکھ لیا. کس سے سیکھا؟ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم اس کو بیان کرتے ان لوگوں کے لیے علم رکھتے ہیں. اتبع، آپ پیروی کیجئے، آپ اتباع کریں، ماں اس وحی کے اوحی الیک من ربک، جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے. لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ شرک کرنے والوں سے بے پرواہ ہو جائیے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، یہ مضمون ہمارے دروس میں کئی مرتبہ گزر چکا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو تم میں سے کوئی شرک نہ کرتا. لیکن یہ دنیا دارالامتحان ہے، پھر امتحان نہ رہتا. اگر یہ ہوتا کہ استاذ کہتا بھائی اگر میں چاہتا تو تم سب کو پاس کر لیتا، تو بھائی پھر امتحان لینے کی ضرورت کیا تھی بھائی؟ آپ کو اتنا وقت ضائع کرنا، اس کی ضرورت کیا تھی؟ امتحان کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ استاذ تیاری کا موقع دے دیا، دن مل گئے، تاریخیں مل گئی، اب چلو تیاری کرو، جتنی تیاری کرنی ہے تیاری کرو، ہم تمہارا امتحان لیں گے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ کس نے کتنا یاد کیا ہے، کس میں کتنی صلاحیت ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو کوئی بھی شرک نہ کرتا، لیکن امتحان نہ رہتا. امتحان یہی ہے کہ تم سب دلائل میں غور کرو، اپنی ذات میں غور کرو، کائنات میں غور کرو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو پہچانو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، ہم نے نہ تمہیں ان کی حفاظت پر مقرر کیا ہے، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ تم ان کے کاموں کے ذمہ دار ہو. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن حضرات کے ساتھ خواتین موجود ہیں مرکز تربیت خواتین میں، تو ان سے درخواست ہے کہ اپنے گھر کی خواتین کو وہاں سے لے کر جائیں، اور وہ ساتھی غرفہ میں بالکل تشریف نہ لائیں. بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، ہر اتوار کو اعلان ہوتا ہے. اب تو ماشاءاللہ مسئلہ کچھ اتوار سے نہیں آ رہا، بعض ساتھی وہاں پہنچ جاتے ہیں. اب جب نہ ان کے گھر کی خواتین پریشان ہوتی ہیں یا پوچھا جاتا ہے بتاتے بھی نہیں ہیں، تو اس کا خوب فکر کریں. وآخر دعوانا